اس شہزادی کا کردار کربلا میں اپنے منصب اپنے عہدے کی وجہ سے ہے. آؤ دیکھیں کیا عہدہ تھا علی کی بیٹی کے پاس. کتنا بڑا عہدہ ہے کہ اس بی بی کا اسم مبارکہ ہی بتاتا ہے کہ اس کے پاس کتنی فضیلتیں ہیں. زینب باپ کی زینت. قرآن کہتا ہے کہ بیٹے ماں باپ کی زینت ہوتے ہیں. حسن حسین کے ہوتے ہوئے باپ کی زینت ہے. کسی گھر میں بیٹا نہ ہو تو وہ تو کہہ سکتا ہے کہ میری بیٹی ہی میرا بیٹا ہے. جس کے گھر میں حسن بھی ہے, حسین بھی ہے, عباس بھی ہے, لیکن زینت باپ کی پھر بھی ہے. لفظ بدلتا ہوں, جو رحمان کی زینت ہے یہ اس کی زینت ہے. یہ شہزادی ہے امینہ امامت. امانت تھی اس بی بی کے پاس. سید الساجدین کا کربلا میں چند لمحوں کے لیے خاموش ہو جانا, اس کے لیے لقب مشہور کر دیا بیمار کربلا. تو کوئی بچہ یہ نہ سمجھے کہ شاید معاذ اللہ العیاذ باللہ کہ سید الساجدین جیسے ہم لوگ بیمار ہوتے ہیں ویسے امامت بیمار ہے. نہیں, امامت کے ہاں ایسی بیماری نہیں ہوتی. چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند ہوئی تھیں, حکمت پروردگار تھی. آنکھیں کھلی ہوتی تو صدائے حل من پہ لبیک واجب تھا. مولا سید الساجدین کی چند لمحے کے لیے آنکھیں بند ہوئیں, اور یہ آنکھیں بالکل ایسے ہی بند ہوئیں کہ جیسے رسول معراج پہ گئے اور کنڈی ہلتی رہی. نظام کائنات تو حرکت میں تھا, لیکن سید الساجدین کی آنکھیں بند ہوئی. یہاں مصائب کے عنوان میں ایک لفظ پڑھا جاتا ہے کہ جب سید شہداء امام حسین کی شہادت ہوئی تو یہی بی بی خیمے میں گئی ہے اور اس نے جا کے شانہ ہلایا ہے اور ہلا کے کہا ہے سجاد جاگیے اب آپ امام ہیں. یہ لفظ ایسے ہی ہے کتاب میں کہ بی بی نے جا کے سید الساجدین کو کہا اب آپ امام ہیں. اس کا مطلب ہے کہ شہادت حسین سے لے کے سید الساجدین کی آنکھیں کھلنے تک جس نے امامت والی امانت کو اپنے پاس رکھا اور شانہ پکڑ کے ہلایا اور ہلا کے کہا اب آپ امام ہیں. اور پھر اگلا جملہ کیا کہا, بی بی نے اگلا جملہ دے کے کہا سجاد اب آپ بتائیں جل کے مرنا ہے یا باہر نکلنا ہے. عالمہ غیر معلمہ یہ سوال کیوں پوچھ رہی ہے؟ یہ سوال نہیں تھا, یہ سید الساجدین کی امامت کا اعلان تھا. بی بی زمانے کو دستور دے رہی تھی کہ میں عالمہ غیر معلمہ ہو کے بھی امام سے پوچھ رہی, جل کے مرنا ہے یا باہر نکلنا ہے. اتنا ضروری ہے حکم امام کی اطاعت کرنا کہ آگ خیمے کے اندر بھی آ جائے تو مرضی امام پوچھو.